سب کی سلامتی ہو۔ تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، خداوند کے کلام سے سیکھنے جا رہے ہیں، جو نوح نبی کے وقت جو جل پرلے آئی تھی اس میں سے مکاشفہ جو خداوند کے کلام میں سے ملا اور روح القدس نے سکھایا، جو مسیح یشوع کے نام میں سے آتا ہے اور ہمیں یشوع کی باتیں سکھاتا اور یشوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ تو میں پڑھنے جا رہا ہوں اتپتی اس کی 8:6 سے۔ بہت اچھا مکاشفہ ہے، خداوند نے دیا۔ تو خداوند آپ کے من کی آنکھیں روشن کریں، آپ کی من کی آنکھیں جوترمے ہو، تاکہ ساری معموری میں آپ اور ہم مل کر اس کی معموری میں معمور ہو سکیں اور اس محبت کو جان سکیں جو جاننے سے باہر ہے۔ تو پھر ایسا ہوا، یہ اتپتی 8:6، 8 باپ اس کی 6 آیت ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ 40 دن کے پشچات، ہندی بائبل میں سے پڑھ رہا ہوں، تو موسٹلی میں اردو بائبل پڑھتا ہوں، تو خداوند کے فضل سے اور میں ہندی میں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ 40 دن کے پشچات نوح نے اپنے بنائے ہوئے جہاز کی کھڑکی کو کھول کر، ٹھیک ہے، اب جہاز جو ہے یسوع مسیح کو درساتا ہے، ٹھیک ہے، یسوع مسیح کو، کیونکہ ہماری زندگی یسوع مسیح سے ہے اور ہم یسوع مسیح میں سے زندگی پاتے ہیں۔ تو پہلے تو ایک کوا اڑایا جب تک جل پرتھوی پر سے سوکھ نہ جائے، تب تک کوا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اس نے اپنے پاس سے ایک کبوتری کو بھی اڑا دیا۔ اب کبوتری جب لفظ آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ جب مسیح یشوع پانی کے پاس سے فی الفور بپتسمہ لے کے اوپر آئے تو روح القدس کبوتر کی مانند اس کے اوپر آ ٹھہرا، ٹھیک ہے۔ تو جب کبوتر لفظ آیا تو اس کا مطلب روح القدس، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پاس سے ایک کبوتری کو بھی اڑا دیا کہ دیکھے کہ جل بھومی پر سے گھٹ گیا کہ نہیں۔ اس کبوتری کو اپنے پیر ٹکنے کے لیے کوئی آدھار نہ ملا تو وہ اس کے پاس جہاز سے لوٹ آئی۔ اب کلام میں لکھا ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ جو پانی سے صاف کیے جانے والے ہیں، جیسے کانچ اور درشٹانت ہے خداوند کے کلام میں، کانچ یا کوئی بھی دھاتو جو پانی سے صاف ہونے والی ہے اس کو پانی سے صاف کیا جائے، اور جو آگ سے صاف ہونے والی ہے اس کو آگ سے صاف کیا جائے۔ اور یوحنا نے کہا میں تو پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں آگ کا بپتسمہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب پانی کیا ہے؟ پانی کا مطلب جو کلام ہے، مسیح یشوع کا کلام، ٹھیک ہے، یوحنا کا کلام، بائبل جو ہے وہ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگ کا بپتسمہ یعنی روح القدس، ٹھیک ہے۔ پانی کا بپتسمہ کون دیتا ہے؟ یوحنا۔ اب یوحنا پڑھو گے تب آپ آگ کا بپتسمہ پاؤ گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یوحنا ہی وہ مکاشفہ میں پلوٹا ہے جس پر مسیح یسوع نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میرے ایمان تھا، اس کے بعد پولس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو میرے نظریے میں ہیں، پہلا یوحنا اور دوسرا پولس، ٹھیک ہے، جن کو مسیح یسوع نے اپنی مرضی سے ان پر ظاہر کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی مسیح یسوع نے اپنی مرضی سے جن پر
ظاہر کیا، اور یوحنا میں ہی خدا مسیح یسوع نے کہا، خداوند مسیح یسوع نے کہا کہ جس پر باپ نہ ظاہر کرنا چاہے جب تک اوپر سے نہ دیا جائے، ٹھیک ہے. تو جب تک کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے، کوئی نہیں جانتا باپ کون ہے. اور کلام میں لکھا ہے جب تک بیٹا آپ اس کو ظاہر نہ کرنا چاہے، بیٹے کی مرضی سے آپ نہیں جان سکتے کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے. اور کوئی نہیں کہتا، اور روح القدس کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع خداوند ہے. ٹھیک ہے. تو جب کبوتر کا لفظ آیا تو کبوتر کا مطلب روح القدس. ٹھیک ہے. زمین جو درساتی ہے وہ ہمارے دل کو درساتی ہے، کیونکہ گلاطیوں میں لکھا ہے کہ روح القدس جو ہے، پوتر آتما جو ہے، دل میں آ کر ٹھہرتی ہے. تو اس نے کبوتری کو بھیجا تو اس نے پیر ٹکنے کے لیے آدھار نہ ملا. یعنی کہ جب ہمارے دل کی زمین پر گناہ بہت بڑھ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسیح یشوع کی طرح یا جسمانی کی طرح یا 40 روزے رکھنے لگ جاتے ہیں. 40 روزے نہیں بھائی، 40 دن اگر آپ کلام پڑھو، ٹھیک ہے، اس میں کلام بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو یسوع مسیح نے روزے رکھے وہ ہمارے لیے رکھے، وہ ہمارے ہی روزے تھے. ٹھیک ہے. تو اس نے پنجہ ٹکنے کی جگہ نہ پائی، یعنی ہماری دل کی زمین کے اوپر تب تک روح القدس نہیں ٹھہرتی جب تک اس کو پنجہ ٹکنے کی جگہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو بھی کلام میں لکھا ہے جب مسیح یسوع کی باتوں میں سے روح القدس سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. مسیح یسوع ہمارا سلیبس ہے اور روح القدس ہمارا ٹیچر. ٹھیک ہے. وہ ٹیچنگ کی روح ہے جو مسیح یسوع کے نام سے آتا ہے، اطمینان کا روح. تو وہ مسیح یسوع کے کاموں میں سے ہمیں سکھاتا ہے. مسیح یسوع پانی سے باہر آتے ہیں اور ان پر پاک روح آتا ہے. تو جب ہم کلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کلام پڑھتے، سنتے، سمجھتے، اس پر وشواس لاتے اور عمل کرتے ہیں، تب وہ جو کلام ہم اس وقت جب ہماری دل میں گناہ بہت بڑھ چکا ہوتا ہے، جیسے نوح نبی کے وقت زمین پر گناہ بہت بڑھ چکا تھا، تو 40 دن اور 40 رات جل پرلے ہوئی. ٹھیک ہے. جل پرلے کا مطلب کلام. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں آج کی پیڑھی کے لیے، یسوع سے آگے کی پیڑھی کے لیے تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ روح القدس کے بغیر صرف قصے کہانیاں ہیں. حقیقت تب بنتی ہے، اصلیت اس میں دم تب پھونکا جاتا ہے جب روح القدس کے وسیلے سے آپ کلام کو پڑھنا، سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تب تک وشواس کے بغیر، عمل کے بغیر وشواس مردہ ہے. ٹھیک ہے. عمل کے بغیر کلام میں لکھا ہے وشواس مردہ. تو جو روح القدس ہے، جب تک ہماری دل کی زمین کا پانی گھٹتا نہیں کلام کا، ٹھیک ہے، صاف ہو کے جب پانی گھٹنے لگا تو ہمارے دل کا غسل، کلام میں لکھا ہے ہمارے دل کا غسل جو ہے کلام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کلام کا بپتسمہ پانا ہے. ٹھیک ہے. بدن کا، ہاتھ کا ختنہ نہیں کروانا، بدن کا بپتسمہ نہیں، کلام کا بپتسمہ لینا ہے. کلام کا مطلب کلام سے اپنے دل کا غسل کرنا ہے. جب یہ پورا ہو جائے گا تو تب روح القدس یعنی کبوتر مسیح یسوع کے طرف سے، کبوتر کہاں سے اڑا؟ کشتی سے. اڑایا کس نے؟ نوح نے. ٹھیک ہے. تو
نوح نبی جو ہے اس وقت کے واقعات میں نوح نبی باپ کو درساتے ہیں آسمانی اور مکاشفہ کے طور پر، اور کشتی جو ہے، جو کشتی ہے وہ یشوع کو درساتی ہے، اور جو کبوتر ہے وہ پاک روح کو درساتا ہے. ٹھیک ہے، پاک روح کہاں سے آیا؟ کشتی سے. ٹھیک ہے، اڑایا کس نے؟ نوح نبی نے. تو جب ہمارے دل کی زمین پر پنجہ ٹکنے کی جگہ ملتی ہے تو تب ہماری زندگی میں پاک روح ٹھہرتا ہے، جب ہم کلام سے پاک اور صاف کیے جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، جن کے دل پاک ہیں اور جن کی عقل پاک ہے. تو وہ اس کے پاس جہاز میں لوٹ آئی کیونکہ پنجہ ٹکنے کی جگہ نہ پائی، کیونکہ ساری پرتھوی کے اوپر جل ہی جل چھایا تھا. ٹھیک ہے، جل یعنی کہ خداوند کا، ہم نے اتپتی میں پڑھا ہوگا کہ خداوند کا آتما جل کے اوپر، پانی کے اوپر جنبش کرتا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. تو ان سب باتوں میں مکاشفہ ہی مکاشفہ ہے، پرکاش ہی پرکاش ہے. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے اتپت ایک باب کی 2 آیت میں، پرتھوی بے ڈول اور سنسان پڑی تھی. ٹھیک ہے، پرتھوی کا مطلب، جب پرتھوی شبد آیا تو ہمارے دل کی بات ہو رہی ہے. اور گہرے جل کے اوپر اندھیرا تھا تتھا پرمیشر کا آتما جل کے اوپر منڈراتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں کبوتر یعنی روح القدس جو مسیح یسوع پر اترا، اس نے، کیونکہ ساری پرتھوی کے اوپر جل ہی جل چھایا تھا، تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس جہاز میں لے لیا، پھر واپس آ گیا. ٹھیک ہے، تب 7 دن تک ٹھہر کر اس نے اسی کبوتری کو جہاز میں سے پھر اڑا دیا. 7 دن. ٹھیک ہے، 7 دن ٹھہر کر اڑا دیا. اور کبوتری سانجھ کے سمے اس کے پاس آ گئی تو کیا دیکھا کہ اس کی چونچ میں جیتون کا ایک نیا پتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے نوح نے جان لیا کہ جل پرتھوی پر گھٹ گیا ہے. پھر اس نے 7 دن اور ٹھہر کر اسی کبوتری کو اڑا دیا، اور وہ اس کے پاس پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی. ٹھیک ہے، اور یہ ہے مکاشفہ ہے. ٹھیک ہے، جو کشتی ہے مسیح یشوع ہے. تو کشتی میں سے نکل کر کبوتری یعنی کہ روح القدس آتا ہے، تو وہ وہاں پر ٹھہرتا ہے جہاں پر اب جیتون کا بوٹا، جیتون کا درخت، جہاں پر بیج گرا ہوتا ہے. جہاں پر کلام کا بیج گرا ہوتا ہے تو جب وہ جڑ پکڑتا ہے تو اس کو کبوتری کو پتا ملتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں کلام کا بیج گرا، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ جڑ پکڑتا ہے. تو اس کو جب وہ جڑ پکڑتا ہے تو پھل کے لیے تیار ہوتا ہے، تو وہاں سے کبوتری کو پتا ملتا ہے. تو پھر خداوند 7 دن کے بعد اڑاتے ہیں روح القدس، یعنی کہ یہ تمثیلیں ہیں. تو روح القدس بھیجتے ہیں تو پھر وہاں سے لوٹ کر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو جہاں کلام کا بیج جڑ پکڑتا ہے اور وہ ایک پیڑ بنتا ہے، تو جب روح القدس کو دکھتا ہے کہ اس کے نئے پتے نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے، تب وہ واپس لوٹ کر نہیں آتی. ادروائز جب تک دل کی زمین کو کلام کے پانی سے دھویا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، صاف نہیں کیا جائے گا، پاک نہیں کیا جائے گا، پھر اس میں کلام کا بیج جائے گا، پھر وہ جڑ پکڑے گا، پھر اس میں سے ٹہنیاں اور پتے نکلیں گی. جب جیتون کا پتا کبوتری کے منہ میں خداوند دیکھیں گے، تب 7 دن کے بعد وہ آپ کی زندگی میں ٹھہرا رہے گا. یہ ہے نوح نبی کے جل پرلو کا
مکاشفہ۔ تو اسی یشوا میں آپ سب کی سلامتی ہو، ہم اسی طرح ملتے رہیں گے جب تک خداوند مسیح یشوا میں زمین پر ہیں۔ مکاشفہ لے کر ہم باپ کے کلام سے، خداوند مسیح یشوا کے روح سے، مکاشفہ کے روح سے، صلح کے روح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے شرکت کرتے رہیں گے۔ مسیح یشوا کے نام میں خدا کا مکاشفے کا روح، شانتی اور اطمینان کا روح آپ کے دلوں میں، آپ کی روح کے ساتھ ٹھہرا رہے۔ آمین۔